السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ مختلف چیزیں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں، اور کچھ انٹرنیشنل، اور پھر ہم آ جائیں گے نیشنل کے اوپر۔ اور نیشنل بھی اس لیے کہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، ان کا بھی ذرا میں آپ کے ساتھ احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ، جب میں سولو کرتا ہوں تو اقبال کی شاعری جو ہے وہ ہمیں بہت فیسنیٹ کرتی ہے۔ تو اقبال نے کہا، یہ فارسی کا شعر ہے ان کا، کہ نوجوان رو چو بینم بے ادب، نوجوان رو چو بینم بے ادب، روز من تاریک می کردد چو شب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں جب کسی نوجوان کو بے ادب ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، کسی بھی نوجوان کو بے ادب ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو میرا دن رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اقبال کتنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ جب بے ادبی کی طرف مائل ہوتی ہے تو اقبال کو دن جو ہے وہ بھی رات کی طرح تاریک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو نوجوان نسل تھی، اس کو کیا ہو گیا۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، اور آج کل خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ ان کا ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ سا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ وہ کئی دفعہ تو نعوذ باللہ ہیوملیشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہیوملیشن نہیں کرتے تو کم از کم رسپیکٹفل اس طرح نہیں ہوتے، یا انڈیفرنٹ ایک ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے، جو پیسو ایگریشن جس طرح کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جس کو، وہ بھی شو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، یعنی اف لکم، یعنی ان سے اف کا مطلب کیا ہے کہ ناگواری کا احساس بھی نہ ان کو کرواؤ۔ یہ جو آئیز رول کرنا یا فیس بنانا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی نہ کریں۔ اور اسی وجہ سے اقبال جو ہیں وہ کڑ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا۔ اور اس لیے میری گزارش ہے سب لوگوں سے، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، کوئی بھی بڑا ہو تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے بادب بامراد۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ ویسے نہیں کہا گیا بادب بامراد۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ادب کو اپنا کرینہ بنایا ہے وہ ہمیشہ انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے دینی اور دنیوی دونوں ترقیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اقبال۔ آج دوسرا یہ ہے کہ آج کینیڈا ڈے بھی ہے، ہیپی کینیڈا ڈے۔ تو یہ کینیڈا کا یوم آزادی کہہ لیں، اور یہ جو ڈے ہے یہ سارے کینیڈینز جو ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ جولائی 1 کو مناتے ہیں۔ جولائی 2 تو پاکستان میں ہو چکی بھی ہے، لیکن یہاں پہ ابھی جولائی 1 ہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ڈومینین ڈے کے طور پر شروع ہوا تھا، اور پھر کینیڈا ڈے جو ہے یہ منانا شروع کیا گیا 1982 میں۔ اور یہ بیسیکلی یونیفیکیشن جو تھی اس کو کمیموریٹ کرتا ہے، جو کہ یونیفیکیشن ہوئی تھی مختلف کالونیز کی ود ان برٹش نارتھ امریکہ ایکٹ جو تھا، اس کے اندر جتنی بھی کالونیز تھیں وہ جب اکٹھی ہو گئیں تو ان کو نام دیا گیا کینیڈا کا، اور اس وقت سے پھر یہ کینیڈا ڈے منایا جاتا ہے۔ سو ہیپی کینیڈا ڈے جتنے بھی لوگ منا رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک بڑی امپورٹنٹ خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے، میں بلکہ آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں، اور وہ تصویر یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ، بلکہ میں آپ کو پہلے تو وہ شعر کی تصویر میں بھول ہی گیا آپ کو دکھانا۔ یہ جو میں نے آپ کو شعر سنایا، یہ اقبال سوسائٹی جو ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں۔ تو یہ وہ جو نوجوان روچو بینم بے ادب والا شعر تھا، یہ اس کی تصویر مجھے یاد آ گئی۔ اچھا جی، اب یہ جو ہے دوسری چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے وہ یہ ہے جی دا مہدی حسن شو۔ اس میں عمران خان صاحب آج بروز اتوار یہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کا جو پروگرام ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے۔ بلکہ میں یہ مہدی حسن جو ہیں ان کا ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹمورو، یعنی انہوں نے یہ ہفتے والے دن لکھا ہے، ٹمورو آن دا مہدی حسن شو آن MSNBC I will speak to former Pakistani Prime Minister Imran Khan about the case against him and the human rights and democracy crisis in Pakistan۔ یہ مہدی حسن لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو شو ہے یہ بہت مشہور شو ہے،
اور امریکا میں مہدی حسن نے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ الجزیرہ وغیرہ پہ اور پھر انگلینڈ میں اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے بڑا اپنا نام بنایا۔ اسی طرح انہوں نے امریکن چینلز جو ہیں، ان میں بھی اپنا نام ایک جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے۔ اور ایم ایس این بی سی جو ہے، یہ ایک بہت بڑا چینل ہے، یہ اسی آرگنائزیشن کا ہے جو این بی سی کو رن کرتی ہے، سی این بی سی کو رن کرتی ہے۔ اور مجھے الحمدللہ اتفاق ہے ان تینوں چینلز میں جانے کا، دیکھنے کا، ان کے جو پروگرامز وغیرہ ہیں کیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے، کیسے سی این این سمیت۔ تو یہ بہت بڑے چینلز ہیں، اور ان میں عمران خان کا انٹرویو ہونا، اور 8 PM کا جو پرائم ٹائم شو ہے، یہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ عمران خان کو بین کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی نہ لیا جائے، تو ان کے لیے یہ سبق ہے کہ جتنا آپ کسی چیز کو دباتے ہیں، وہ اتنی ہی شدت سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ یہ فزکس کا بھی اصول ہے، یہ نیچر کا بھی اصول ہے۔ جتنا آپ کسی کو دبائیں گے، اتنا ہی وہ اوپر اٹھے گا۔ تو یہ آپ نظر ثانی کریں اس پالیسی پہ، کیونکہ ایک ایم ایس این بی سی کے اوپر جو انٹرویو ہے، وہ آپ کے سارے چینلز کے اوپر کتنی دفعہ بھی اگر انٹرویو آ جائے، تو وہ امپیکٹ نہیں ڈالتا جتنا کہ ایم ایس این بی سی کا ایک انٹرویو پوری دنیا میں ڈالے گا۔ اور میں ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ صبح کیا وہ بولیں گے، لیکن جو بھی وہ بولیں گے، اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ فیل کیا جائے گا، کیونکہ ایم ایس این بی سی جو ہے یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اس میں ان کا 8 بجے کے پرائم ٹائم شو کے اوپر انٹرویو آنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جتنے بھی لوگ عمران خان کو دبانا کی، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی میسج کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کبھی ہوا نہیں ہے آج تک۔ اس کا طریقہ صرف یہ ہے، اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے متعلق اس طرح کی چیزیں، آپ اسکینڈلز، اس کی کرپشن کے کیسز، وہ اگر آپ لا سکتے ہیں تو وہ لائیں، تاکہ اس کے جو ووٹ بینک ہے وہ اس سے متنفر ہو۔ وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں سے کسی کو نکال دیں۔ کسی کی محبت، کسی کی چاہت، وہ ایسے دلوں سے نکلتی نہیں ہے۔ تو اس لیے عمران کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی اوپر آئے گا۔ کوئی بھی آپ کسی بھی فینومینا کو، کسی بھی آئیڈیا کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، تاریخ انسانی یہی بتاتی ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے۔ یہ پانی کی طرح ہوتا ہے، یہ پانی کی طرح اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ آپ جتنا اس کو روکیں گے، وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گا، کہیں نہ کہیں سے آگے پہنچے گا، کیونکہ یہ روکنا جو ہے امپاسبل ہوتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو نظر ثانی کریں، اور پھر میری گزارش ہوگی کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سامنے بٹھا کے گپ شپ لگا کے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا اینڈ جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا جی عمران خان صاحب کا، اور یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، بڑا، یہ بہت ہی زبردست۔ اب میں جو بات کر رہا تھا انٹرنیشنل، اس پہ آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرانس میں آپ نے دیکھا کہ ہنگامے بہت زبردست قسم کے پھوٹ پڑے، بلکہ فرانس، اب مجھے اس کی جو میں نے پکچرز دیکھی ہیں، مجھے یوکرین لگ رہا تھا۔ جس طرح یوکرین میں گاڑیاں تباہ ہوئی ہوئی تھیں، جس طرح بلڈنگز پھٹی ہوئی تھیں، ٹوٹی ہوئی تھیں اور تباہ ہوئی ہوئی تھیں، اسی طرح فرانس کی سڑکوں کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور صرف وجہ یہ ہوئی کہ ان کی بھی پولیس نے، پنجاب پولیس کی طرح، ایک نوجوان 17 سالہ لڑکا تھا، اس کو گولی مار کے اس کو مار دیا، مسلمان تھا۔ اس کے بعد یہ ہنگامے ٹوٹ پڑے، اور ایسے پھوٹے کہ ان میں مسلمان ہوں، کوئی اور ہوں، سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور اس وقت تک کوئی 1,500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، جلا دی گئی ہیں، اور اسی طرح کئی بلڈنگز جو ہیں وہ بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جب موب کی سائیکی، آپ کو پتہ ہے نا، ہم بتاتے ہیں کہ جب موب چلتا ہے، تو چاہے وہ ویسٹرن کنٹری ہو، چاہے وہ ہمارے جیسا کوئی کنٹری ہو، اس کی پھر کوئی سائیکی جو ہے وہ کوئی اس میں ریشنل اس میں سائیکی نہیں ہوتی۔ اس کی سائیکی میں یہ ہوتا ہے کہ بس جو آئے اس کو الٹا دو۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس سانحے کو، اس کے آڑ میں جا کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان، فرانس کی جو کوئی پارٹی ہے اس کو ہم بین کر دیں۔ میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ ہم نے اس کو ایک بہانہ بنایا، اور بہانہ بنا کے ہم نے ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی، جو کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت، جس کو 70 to 80% لوگ جو ہیں وہ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم نے بہانہ بنا کے اس کو ٹارگٹ کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ موب کسی بھی ایک چیز سے ٹریگر ہو سکتا ہے، کسی بھی ایک چیز سے۔ جیسے اس دن بھی ہوا تھا، عمران خان کو جس طرح پکڑا گیا، موب ٹریگر ہوا، اور اس میں پھر ظاہر ہے کئی شرپسند بھی ڈالے گئے، اور کئی ہوا، وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔
تو मॉब एक इस तरह ट्रिगर हो सकता है किसी एक छोटी-सी चीज़ से। और ये हमने देखा अरब स्प्रिंग में भी आपने देखा कि कैसे एक वो सब्ज़ी वाला खातून की वजह से वो सारा कुछ सिलसिला शुरू हुआ और फिर फैलता गया और पूरा अरब वर्ल्ड जो था वो उससे मुतासिर हुआ। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमें इस तरह की चीज़ों को आड़ बना के मेजर जो पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम पार्टीज़ हैं, उनको हमें मिनिमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इससे हमें सबक मिलता है। दूसरा, एक तो ये है कि स्वीडन में जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरीके से स्वीडन में तौबा इस्तग़फ़ार नऊज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और जितनी भी उसकी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। मैंने पहले भी प्रोग्राम में हैदर मेहदी साहब के साथ ये कहा था लोगों को कि आप पुरअमन तौर पर ज़ुबानी, कलामी जितना भी हो सकता है इसके ऊपर एहतजाज करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी स्वीडिश जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करें, ये भी हो सकता है। लेकिन जो लोग भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, वो अपना एहतजाज ये बता रहे होंगे कि कुरान पाक की बेहुरमती नऊज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है। ठीक है? तो जो लोग ये कहते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये तकाज़ा है कि हम जिसको चाहें वो जला दें तौबा इस्तग़फ़ार, तो ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और इसके ऊपर बहुत सारे मुल्कों ने इसमें कह भी दिया और बड़ी-बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उन्होंने भी इसको कंडेम कर दिया। तो स्वीडन में भी थोड़ा-सा अक्ल के नाखून लेने चाहिए उनको कि ये क्या हम कर रहे हैं और क्या इसका मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में उनके खिलाफ। और दुनिया इकट्ठी हो रही है, पूरी दुनिया में हंगामे शुरू हो गए हैं, काबुल से लेकर जकार्ता तक और कहाँ से मलेशिया से लेकर पता नहीं कहाँ-कहाँ तक, हर जगह पे मुज़ाहरे हो रहे हैं। तो इसका ज़रा हमें देखना चाहिए। और साथ-साथ एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक हमारी पाकिस्तानी खातून, पाकिस्तानी निजात खातून जो अमेरिका में एक स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव हैं, मरियम ख़ान साहिबा, वो उनके ऊपर अटैक हुआ है। मैं बल्कि उसका आपको थोड़ा-सा दिखा भी देता हूँ कि वो उन्होंने क्या किया है कि उनके ऊपर अटैक किया है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो है वो अटैक करके तो उन्होंने उनके ऊपर, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डेली बीस्ट की स्टोरी है। ये जनाब कनेटिकट की खातून है, हमारी पाकिस्तानी मरियम ख़ान साहिबा, ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनके ऊपर ईद के जो फेस्टिविटीज़ थीं, उनकी जो तकरीबात थीं, उनमें एक आदमी ने इनके ऊपर अटैक किया और इनको नीचे गिरा दिया और उनको ज़ख्मी किया। ये एंड्री डेसमंड, जिसकी 30 साल उम्र है, इसने उनको चेज़ डाउन किया और लोगों के सामने उसको उनको बदतमीज़ी का निशाना बनाया और उनको ज़ख्मी किया। और उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरी तौर पर ये जो मरीम साहिबा हैं, इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया और जो अथॉरिटीज़ थीं, वो फ़ौरन एक्शन में आईं और उन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की और उसको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फ़ौरी तौर पे देखें, अब यही चीज़ अगर पाकिस्तान में होती, तो हम पता नहीं क्या से क्या रो रहे होते, क्या से क्या कर रहे होते। लेकिन अमेरिका में या इस तरह के किसी भी कंट्री में जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है और हिजाब वेयरिंग है, तो इसको हमने कुछ नहीं कहना, छोड़ें, दफ़ा करें, ये नहीं करते। वो अपनी वैल्यूज़, अपने लॉज़ के मुताबिक चलते हैं और फ़ौरन रिएक्ट करते हैं और उन्होंने पकड़ा है उस बंदे को और अब वो पता नहीं कितने साल अंदर रहेगा, उसको सज़ा भी मिलेगी और उसके मुतल्लिक वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई और दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि ईरान के हवाले से और तुर्की के हवाले से प्यूटन की एक बात, वो ये हुआ है, आपको मालूम है कि पिछले दिनों में प्यूटन के खिलाफ वहाँ पे बगावत हुई थी, वैगनर ग्रुप ने बगावत की थी और वैगनर ग्रुप का जो हेड था, वो इनका प्यूटन साहब का बड़ा दोस्त था किसी ज़माने में, बल्कि दोस्त क्या था, वो शेफ़ भी था इनका। तो उसने वो वैगनर ग्रुप की कमान करते हुए इनके खिलाफ वहाँ पे बगावत करने की कोशिश की और जब ये काफ़ी मुश्किल सी बगावत थी, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था और एक दफ़ा प्यूटन साहब जो हैं वो हिल भी गए थे और मुझे याद है कि जो पिछले अमेरिका के हमारे कुछ दोस्त थे उन्होंने बता रहे थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर भी एक बड़ी शादमानी की सी कैफियत थी कि चलो प्यूटन से जान छूटने वाली है और यूक्रेन का मामला जो है वो हम इस तरह उसका बदला ले लेंगे। लेकिन प्यूटन ने उसको हैंडल किया और उसमें ये देखिए जो दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब इस ये सूरत हाल पैदा हुई है, तो प्यूटन ने चाइना से मदद नहीं माँगी। हालाँकि चाइना के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चाइना से मदद नहीं माँगी क्योंकि चाइना ने ये कहा कि जी ये आपका इंटरनल मामला है। तो
ہم اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو جاتی. تو انہوں نے بات نہیں کی. پھر ان کے جو ریپرزینٹیو تھے انہوں نے ان کے جو جو رشین ریپرزینٹیو تھے ان سے ملاقات بھی چائنیز فارن منسٹر نے نہیں کی جب تک کہ یہ معاملات حل نہیں ہو گئے. تو انہوں نے ان سے مدد نہیں مانگی. اچھا مدد کس سے مانگی؟ انہوں نے مدد مانگی ٹرکی سے، اردوان صاحب سے. پھر انہوں نے مدد مانگی ایران سے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں ایران سے اور ٹرکی سے پریکٹیکلی مدد مل سکتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ان معاملات میں بھی ٹرکی نے ان کی مدد کی، ان کے ساتھ ان کو کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو فون بھی کیا اردوان صاحب نے. اور انہوں نے انڈیا سے بھی مدد نہیں مانگی، حالانکہ انڈیا کے ساتھ ان کی تعلقات اچھے ہیں، اور انڈیا اپنی اسٹریٹجک اٹانومی بھی اس طرح کی کوشش کرتا ہے کہ مینٹین کرنے کی، اور ان کے تعلقات ان سے اچھے ہیں. حالانکہ ادھر سے یو ایس میں دیکھیں کہ جو جوائنٹ ڈکلیریشن آئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ انڈیا اور یو ایس کے تعلقات کس طرح کے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود جس کو وہ گریٹ پاور کہتے ہیں انڈیا کو، پیوٹن صاحب، انہوں نے ان سے مدد نہیں مانگی. مدد مانگی تو ایران سے مانگی اور ٹرکی سے مانگی. تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اپنی جو انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے، فارن پالیسی، وہ اس طرح رکھیں کہ ہم سب کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھتے چلے جائیں. ہم اپنے تمام جو ایگز ہیں وہ امریکن باسکٹ میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں، جس طرح کہ کئی ملک کر رہے ہیں، اور جس طرح کہ ابھی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہم پچھلے 75 سال سے یہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے امریکہ کو خوش کر لیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے رہیں. اچھا اب آخر میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں جو بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ میں نے اس لیے سلیکٹ کی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے جو ہمارے جو رہنے والے پاکستان میں ہمارے مہمان آتے ہیں، اور وہ جب جاتے ہیں پاکستان سے تو وہ کیا کیا سوچتے ہیں اور کیا کیا ہمارے متعلق امپریشنز لے کے جاتے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ایک سٹوری ہے بزنس ریکارڈر کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو بزنس ریکارڈر کی سٹوری ہے یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ یو این ڈی پی، آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے، یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے. پاکستان میں ان کا بھی کافی ایک رول ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ایلیٹ نیڈس ٹو ڈیسائیڈ ویدر اور ناٹ دے وانٹ اے کنٹری. آؤٹ گوئنگ کنٹری چیف جو یو این ڈی پی کے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے. اچھا انہوں نے بیسیکلی ایک لمبا انٹرویو ہے یہ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اف دیر از ون تھنگ آئی لیو ود اٹ از اے سینس دیٹ دا اونلی وے اے کریٹیکل چینج ول ہیپن ان پاکستان is when the elite of this country, the politicians, and the wealthy sections of the society will sacrifice their short term individual and family interests in the benefit of the nation. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں تبدیلی کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں وہ صرف یہ تب آئے گی تبدیلی کہ جب یہاں کی جو ایلیٹ ہے، جو اشرافیہ ہے، جس میں پولیٹیشنز ہیں، ویلدی لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، وہ اپنے شارٹ ٹرم چھوٹی لیول کے جو یعنی بہت ہی مایوپک قسم کے جو انٹرسٹس ہیں، ان کے ذاتی اور ان کے فیملی انٹرسٹ، ان کو سیکریفائس نہیں کرتے ان دا بینیفٹ آف دا نیشن. اپنی قوم کے لیے اپنی ذات کے جو مفادات ہیں ان کی قربانی جب تک نہیں کرتے اس تک کوئی چینج نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. یو کین ناٹ ہیو اے پولیٹیکل کلاس ان دس کنٹری دیٹ یوزز اٹس پاور ٹو انریچ اٹ سیلف. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل کلاس ہو جو کہ اپنی پاور کو یوز کرے صرف اپنی انریچ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے، اپنے جائیدادیں بنانے کے لیے، اینڈ ٹو فیور اٹس فرینڈز اینڈ فیملیز، اور اپنے دوستوں کو فیور کرنے کے لیے، اپنی فیملیز کو فیور کرنے کے لیے، نیپوٹزم جس طرح ہمارے یہاں ہے. دس فنڈامنٹل فلا نیڈس ٹو بی کریکٹڈ. یہ کہتے ہیں کہ بنیادی فلا ہے، بنیادی نقص ہے ہمارے پورے کے پورے سسٹم میں، اور یہ نیڈس ٹو بی کریکٹڈ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اف پاکستان از ٹو ٹرانسفارم انٹو اے ماڈرن پروگریسو ڈیولپڈ کنٹری، اگر پاکستان نے پروگریسو اور ماڈرن کنٹری بننا ہے تو یہ جو بنیادی فلا ہے وہ کون سا، کہ جو ہم اپنے آپ کو بناتے رہتے ہیں اور قوم بھاڑ میں جائے، پاکستان بھاڑ میں جائے، ہم بس اپنی ترقی کر لیں. یہ دیکھا نہیں اپنے گھروں میں کیسا ہوتا ہے کہ ایک کالونی ہے، ایک گھر میں بڑا خوبصورت گھر بنایا ہوا ہے، باہر جو ہے وہ سارے کا سارا کچرا پڑا ہوا ہے، وہ اس کی خیر ہے، لیکن گھر میں بڑا اچھا ہمارا وہ سسٹم ہونا چاہیے. دا پولیٹیکل اینڈ اکنامک ایلیٹ مسٹ آلسو ٹرائی ٹو بلڈ کنسنسس. وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کو کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے ملک میں کام کرنے کے لیے کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تھوڑا سا ایک دو چیزیں اس کی میں اور آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. وہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی دا لیول آف ڈپینڈنس آف دا گورنمنٹ اور ملٹری اتھارٹیز، کہ بدقسمتی سے جو ہماری گورنمنٹس ہوتی ہیں
ان کی جو ڈپینڈنس ہے فوج کے اوپر اور فوج کے اداروں پر، اینڈ دا ڈگری بائی وچ اے لاٹ آف میڈیا ان دس کنٹری از مینیپولیٹڈ بائی پاورفل سورسز، اور ساتھ میڈیا جس طریقے سے طاقتور لوگ جس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، آر سورسز آف ایروژن آف ڈیموکریسی، اس کی وجہ سے جو ڈیموکریسی ہے وہ ایروڈ کر گئی ہے، ختم کر گئی ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، اینڈ ایروژن آف دا انسٹیٹیوشنز، اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایروڈ کر گئے ہیں، دیٹ آر دی فاؤنڈیشنز آف دس کنٹری، جو کہ اس ملک کی بنیاد تھے۔ اچھا، پھر ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انیکوالٹی کی بات کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ بوتھ انیکوالٹی، ایک ریسورسز کی اور دوسرا اپرچونیٹیز کی۔ تو کہتے ہیں کہ آئی ایم مور کنسرنڈ اباؤٹ انیکوالٹی آف رائٹس اینڈ اپرچونیٹیز، کہ میں ریسورسز سے بھی زیادہ انیکوالٹی، اس سے زیادہ مجھے خطرہ ہے جو کہ اپرچونیٹیز کی ایک بن چکی ہوئی ہے انیکوالٹی، کہ ایک توازن نہیں ہے لوگوں کی اپرچونیٹیز کے۔ ایک امیر آدمی کا جو بیٹا ہے اس کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں، جو غریب آدمی کا بچہ ہے اس کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے۔ دی اپارتھائڈ آف اپرچونیٹیز، دیکھیں کیا ورڈ اس نے یوز کیا، یہ جو ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ تھا، سیگریگیٹ کر دیا تھا، یہ کالے ہیں یہ گورے ہیں، کالوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گوروں کے لیے سب کچھ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دی اپارتھائڈ آف اپرچونیٹیز ان پاکستان از ہارریبل، یعنی یہ جو سیگریگیشن ہے، یہ جو اپارتھائڈ ہے اپرچونیٹیز اور مواقع کے حوالے سے، یہ ہارریبل ہے، یہ خوفناک ہے، وچ از وائی سو مینی ینگ پیپل آر ٹرائنگ ٹو لیو دا کنٹری۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے ملک سے لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، اور اچھی اپرچونیٹیز کے لیے وہ اپنی جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو انٹرویو ہے، اب میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو تھا یہ 2016 میں تھا، یہ مجھے کسی نے شیئر کیا، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ 2016 کا انٹرویو ہے، اور دیکھیں ہاؤ ریلیونٹ اٹ از رائٹ ناؤ، آج بھی یہ ریلیونٹ ہے۔ 7 سال پہلے کا انٹرویو ہے، کوئی چینج نہیں آئی ہمارے ہاں، بلکہ ورس ہوا ہے معاملہ۔ تو یہ جو ہے چیز، یہ ہمیں دیکھنے والی ہے، اور یہی لمحہ فکریہ ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے ان چیزوں کو سوچ سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں، پہلے کہاں پہ تھے، اور دن بدن ہم کس اتھاہ گہرائیوں کے ایک عذاب میں مبتلا ہیں اور گرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس قوم کے لیے ہم بالکل کچھ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ ہم صرف انڈیویجولسٹک ہیں، ہم صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں۔ جس کی کوئی نوکری ہے وہ اپنی نوکری بچا رہا ہے، جس کا کوئی کاروبار ہے وہ اپنا کاروبار بچا رہا ہے، جس کے کچھ کھانچے لگے ہوئے ہیں وہ اپنے کھانچے بچا رہا ہے، ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس معاف کر دے۔ وہ قرآن پاک میں آیا نا کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیدہ بینا رکھنے والو، تم عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ اور یہی سوال میرا سب سے ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ ہم عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیش رہو، تو دانی حساب کم و بیش رہا۔ مجھے اس طرح کو کل تک اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔